صفا اور مروہ کو یہ عظمت کیسے حاصل ہوئی ہے؟ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ صفا اور مروہ کو اگر یہ فضیلت ملی ہے، صفا اور مروہ کو یہ مقام ملا ہے، تو حضرت حاجرہ کے طلبوں کے صدقے میں ملا ہے۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور اپنی بیوی حضرت حاجرہ کو ملک شام سے لے کے چلی، جنگل آیا، جنگل سے بھی دور نکل گئے، جاتے جاتے بہت دور چلے گئے، ایسی جگہ پہنچے جہاں ایک چٹیل میدان، سنسان بیابان، لب و تک صحرا، جہاں کسی کا نام و نشان نہیں، وہ جگہ جہاں آج مکہ آباد ہے، اور مکہ میں بھی وہ جگہ جہاں آج خانہ کعبہ ہے، لیکن اس وقت وہاں پہ نہ کوئی انسان تھے، نہ حیوان، نہ دکان تھی، نہ مکان، صرف سنسان بیابان، چٹیل میدان، لب و تک صحرا، کسی کا نام و نشان نہیں۔ حضرت ابراہیم اپنے گھر میں بیٹے حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ کو اپنی سواری سے اتار کر واپس آنے لگے۔ دوسری عورت ہوتی تو دامن پکڑ کے لٹک جاتی اور کہتی یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے سہارے ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اگر یہاں چھوڑنا ہے تو تمہیں بھی رہنا پڑے گا، ورنہ جہاں چل رہے ہو مجھے بھی لے کے چلو۔ وہ حضرت حاجرہ کی ایک پیغمبر کی بیوی ہیں، دوسری پیغمبر کی ماں ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ اے ابراہیم، آپ اس سنسان بیابان، اس وادی غیر ذی زرع ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر دوسری بار پوچھا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سمجھ گئی کہ ضرور اس میں کوئی راز ہے، ضرور اس میں کوئی حکمت ہے۔ اب انہوں نے سوال کا انداز بدل کے پوچھا، اے ابراہیم، آپ جو ہمیں یہاں چھوڑ رہے ہیں کیا یہ اللہ کی مرضی ہے؟ انہوں نے کہا نعم، ہاں یہ اللہ کی مرضی ہے۔ حضرت حاجرہ نے کہا اگر اللہ کی مرضی ہے تو ہمیں کوئی فکر نہیں، ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں فرمائے گا۔ اب حضرت ابراہیم چلے آئے، ان کے پاس چند کھجوریں تھیں اور پانی کا ایک مشکیزہ تھا۔ وہ سنسان بیابان، چٹیل میدان اور عرب کی دھوپ اور عرب کی گرمی، اور نہیں جانتا صاحب، چند کھجوریں ختم ہو گئی، پانی بھی ختم ہو گیا۔ پانی کا ختم ہونا تھا کہ حضرت حاجرہ کے سینے سے دودھ خشک ہو جاتا ہے، جیسے ہی سینے سے دودھ خشک ہوتا ہے حضرت اسماعیل کو پیاس لگتی ہے، اور سیدنا اسماعیل شدت پیاس سے تڑپنے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں، بلکنے لگتے ہیں، اور اپنی سوکھی زبان نکال کے اپنی ماں حضرت حاجرہ کو دکھانے لگتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں صاحب، وہ کون سی ماں کی مامتا ہوگی جو بیٹے کو تڑپتے دیکھے اور ماں کی مامتا نہ تڑپ جائے؟ وہ کون سی ماں کی مامتا ہوگی جو بیٹے کو روتا دیکھے اور ماں کی مامتا نہ مچل جائے؟ وہ کون سی ماں کی مامتا ہوگی جو بیٹے کو پیاسا دیکھے اور ماں کی مامتا نہ جاگ جائے؟ اور ماں کی مامتا کیوں نہ جاگے؟ وہ ماں جو 9 مہینے تک اپنے لال کو اپنے شکم میں رکھ کر 9 مہینے کے درد و کرب کو برداشت کرتی ہے۔ جب پیدائش کا وقت آتا ہے تو یہ ایسا نازک وقت ہے کہ بعض عورتیں مر جاتی ہیں، انتقال کر جاتی ہیں، لیکن ایک ماں اپنی جان کی بازی لگا کر اپنے بیٹے کو جنم دیتی ہے، پھر اپنے خون جگر کو دودھ کی شکل میں پلاتی ہے۔ بیٹا رو دے تو ماں کا دل تڑپ جاتا ہے، بیٹا بیمار پڑ جائے ماں کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی ہے، کبھی حکیم کے پاس لے کے جاتی ہے، کبھی طبیب کے پاس لے کے جاتی ہے، کبھی جھاڑنے پھونکنے والے کے پاس لے کے جاتی ہے کہ میرا بیٹا کہیں پر نہ جائے۔ حالانکہ موت الگ چیز ہے، بیماری الگ چیز ہے۔ بیٹا سوتے میں چونک جائے تو ماں کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ سردی کی راتوں میں اگر بیٹا بستر پہ پیشاب کر دے تو ماں اس گیلے بستر پر سونا گوارا کرتی ہے، مگر اپنے لال کو اپنے کلیجے سے لگا کے سلاتی ہے۔ تبھی تو کسی نے کیا ہی خوب لکھا کہ جب بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے، جب بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے، اور جب ماں تڑپتی ہے تو پھر سب دم نکلتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، الحمدللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون سی ماں کی مامتا ہوگی جو بیٹے کو پیاسا دیکھے اور ماں کی مامتا نہ تڑپ جائے؟ حضرت اسماعیل شدت پیاس سے تڑپنے لگے، رونے لگے، بلکنے لگے، اور اپنی سوکھی زبان نکال کے
اپنی ماں حضرت حاجرہ کو دکھانے لگے۔ اب جب حضرت حاجرہ نے اپنے بیٹے کی بے چینی کو دیکھا، شدت پیاس کو دیکھا، ماں کی ممتا جاگ گئی، ماں کی ممتا تڑپ اٹھی، ماں کی ممتا بے قرار ہو گئی، اور حضرت حاجرہ پانی کی تلاش میں اپنے لال کو زمین پر لٹا کر قریب کی دو پہاڑیاں جنہیں صفا اور مروہ کہا جاتا ہے، کبھی صفا پہ جاتی تو مروہ پہ جا کے رک جاتی، مروہ سے چلتی تو صفا پہ جا کے رک جاتی۔ وہ پانی کی تلاش میں اس لیے صفا اور مروہ پہ دوڑ رہی تھی کہ عرب کی سرزمین پر جب ریت کے ٹیلے ایک جگہ جمع ہو کر ان ریت کے ذرات پر جب سورج کی کرنیں پڑ رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے پانی کی نہریں جاری ہوں، تو وہ ریت کے ذرات پر سورج کی کرنوں کو دیکھ کر پانی کی لہریں سمجھ کر کبھی صفا سے مروہ پہ، کبھی مروہ سے صفا پہ دوڑ رہی ہیں۔ جہاں حضرت اسماعیل دکھتے وہاں آہستہ آہستہ چلتی، جہاں پہاڑوں سے چھپ جاتے وہاں دوڑ دوڑ کے چلتی۔ 7 چکر آئی اور گئی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، یہ دوڑنا اتنا پسند آیا کہ وہ ہر حاجیوں پر فرض کر دیا کہ جو بھی اپنے مقدر کے ستارے کی چمک سے خانہ کعبہ کا طواف کرنے آئے، حجر اسود کو بوسہ دینے آئے، مینا مزدلفہ میں قیام کرنے آئے، وقوف عرفات کرنے آئے، رمی جمار کرنے آئے، وہیں پہ وہ صفا مروہ پہ دوڑ بھی لگائے، تاکہ جب ایک حاجی صفا مروہ پہ دوڑ لگائے گا تو اس کا حج بھی مکمل ہوگا اور میری بندی حاجرہ کی یاد بھی تازہ ہوگی۔ کیا ہوا؟ اسلام یادوں کو مٹاتا نہیں بلکہ زندہ رکھتا ہے۔ آج لوگ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، صفا مروہ کی سعی نہ کریں تو ان کا حج اور عمرہ مکمل نہ ہوگا۔ آپ پوچھئے کسی بھی حاجی سے کہ حاجی صاحب آپ یہ دوڑ کیوں لگا رہے ہیں؟ اگر اسی دوڑنے اور بھاگنے کا نام حج اور عمرہ تھا تو مکہ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمارے ہندوستان میں بہت بڑی بڑی پہاڑیاں ہیں، پہاڑوں کے چٹان ہیں، کوہ ہمالیہ ہے، ہم یہیں کسی پہاڑ پہ دوڑ لیتے، بھاگ لیتے، ہمارا حج مکمل ہو جاتا، ہمارا عمرہ ہو جاتا۔ آخر اس دوڑنے اور بھاگنے میں کون سا راز ہے؟ تو ہر حاجی کا یہی جواب ہوگا کہ میاں ہم اس لیے دوڑ رہے ہیں کہ ہم سے پہلے حضرت حاجرہ نے دوڑ لگایا تھا۔ حضرت حاجرہ نے کیا حج کے ارادے سے دوڑ لگایا تھا؟ کیا عمرہ کی نیت سے احرام باندھ کے دوڑ لگایا تھا؟ نہیں صاحب، وہ تو پانی کی تلاش میں دوڑ لگا رہی تھی۔ آج مکہ میں جبکہ آب زمزم کا کنواں موجود ہے تو پھر آپ کو دوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہر حاجی کا یہی جواب ہوگا، وہ پانی کی تلاش میں دوڑ رہی تھی اور ہم دوڑ کر ان کے دوڑ کی یاد تازہ کر رہے ہیں تاکہ ہمارا حج بھی مکمل ہو اور ان کی یاد بھی باقی رہے۔ اب حضرت حاجرہ جب پہاڑ سے نیچے اتری تو کیا دیکھا؟ حضرت اسماعیل زمین پر ایڑی رگڑ رہے ہیں اور زمین سے پانی نکل رہا ہے، زمین سے چشمہ نکل رہا ہے۔ حضرت حاجرہ نے دھول اٹھایا، چاروں طرف گرایا اور کہا یا ماء زمزم، یہ پانی ٹھہر ٹھہر۔ تو چونکہ ان کی زبان سے زمزم کا لفظ نکلا، ماں کہتے ہیں پانی کو اور زم کہتے ہیں کرنے کو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ لفظ اتنا پسند آیا کہ اس پانی کا نام ہی زمزم رکھ دیا گیا، جس کی تعظیم کے لیے دنیا کا ہر پانی ہم بیٹھ کر پیتے ہیں، لیکن زمزم اور وضو کا بچا ہوا پانی تعظیماً کھڑا ہو کے پیتے ہیں۔ اب آئیے صاحب بتانا چاہتا ہوں، حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے رمی جمار۔ اللہ مولانا ربانی صاحب، رمی جمار، جمار کے